بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو الیکشن ہے، انتخابات میں تاخیر ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو پی ڈی ایم ہے وہ کیوں چاہتی ہے۔ کچھ فیکٹس ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، 3-4 پوائنٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ موجودہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، وہ حکومت میں اور جو امپورٹڈ حکومت جس کو کہا جاتا ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں انتخابات کی تاخیر کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے مخالفین کو یا وہ نااہل کروانا چاہتی ہے یا ان کو مجرم بنا کے ان کے خلاف قانون کا جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آئینی فراڈ کرنا۔ آئین کا فراڈ کیا جا رہا ہے، آئینی فراڈ کے ذریعے انتخابات میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ اور آئین کے آرٹیکل 105 سب آرٹیکل 3 اور آئین کا آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 2 میں درج ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو انتخابات میں اس کی تاخیر کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بالکل غیر آئینی ہیں اور وہ مضحکہ خیز بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ پہلی وجہ جو پی ڈی ایم کی جانب سے بتائی جا رہی ہے الیکشن نہ کروانے کی یا انتخابات میں تاخیر کی، وہ کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیوں کے علیحدہ سے انتخابات کروانے کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ تو کیا ہماری جمہوری آئینی جو ریاست ہے اس کی بنیاد جو تھی، یعنی بر وقت انتخابات کو صرف اس وجہ سے روکا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ اور دنیا میں کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہیں؟ اور کیا آئین میں کہیں لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کا اور جو وفاقی قومی اسمبلی ہے اس کے انتخابات ایک ہی دن ہونا ضروری ہیں؟ ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور یہ جو مضحکہ خیز ان کی جانب سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو چند ارب روپے اگر ریاست اس کام کے لیے نہیں خرچ کر سکتی جو کام ریاست کی بنیاد ہے، جمہوریت کی بنیاد ہے، آئین پاکستان کی بنیاد ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر کس طریقے سے آپ ملک چلائیں گے؟ کون چلائے گا؟ پھر آئین میں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلا جواز ہے جی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، کیسے ہم انتخابات کروائیں؟ وفاقی اور صوبائی ہم الگ الگ انتخابات نہیں کروا سکتے۔ دوسرا ان کی جانب سے جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ اگر 2013 میں انتخابات ہو سکتے ہیں اور جب دہشت گردی اپنے عروج پر تھی 2013 میں، تو تحریک طالبان ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو اس وقت پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم کو دھمکیاں بھی دی تھیں اور یہاں تک کہا تھا کہ جو الیکشن ہے ہم الیکشن میں تباہی مچا دیں گے۔ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ دھمکیاں تھیں کیونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتنے جا رہی تھی اور متحدہ مجلس عمل کے جو وہاں کی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں جو ہمیشہ سے طالبان کو سپورٹ کرتی آ رہی تھیں، وہ بری طرح ہارنے جا رہی تھیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی تھریٹ تھے اور باقی جماعتوں کو بھی ان کی جانب سے باقاعدہ تھریٹ تھے۔ تو 2013 کی دہشت گردی کے دوران اگر انتخاب ہو سکتا ہے تو اب ایسی کون سی اللہ معاف کرے دہشت گردی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم دہشت گردوں کو کیا یہ فیصلہ کرنے دیں گے کہ ہمارے ملک میں انتخابات کس وقت ہونے چاہیے؟ کیا دہشت گردوں کی مرضی سے ہونے ہمارے ملک میں انتخابات؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس امپورٹڈ حکومت کے لیے۔ پھر تیسرا جو جواز پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات میں ان دونوں صوبوں میں نگران حکومت نہیں ہوگی، جس سے عبوری سیٹ اپ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا کہ جی اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال کے لیے بن جاتی ہے، تو جو عبوری سیٹ اپ بنے گا وہ تو بنے گا وفاق کی حد تک وہ 27 کلومیٹر کا، تو پھر سارے معاملات تو پی ٹی آئی نے چلانے ہیں۔ تو یہ خوف ان کو ہے کہ جی اس وجہ سے بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے کہ جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو عبوری سیٹ اپ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اگر اس آئینی تشریح کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر تو جو وزیر اعلیٰ کی تجویز ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی، اسمبلی تحلیل کرنے کی، جو وزیر اعلیٰ کو آئین پاکستان نے ایک اختیار دیا ہے، یا جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو چکا ہے تو آپ عدم اعتماد لے ہیں، تو پھر تو اس کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو اس کا سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اکثر حالات میں اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے صوبائی اور قومی انتخابات مختلف اوقات میں منعقد ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے اس معاملے کے اوپر اتنا زیادہ اس کو اچھالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بری طرح ہارنے کے لیے تیار ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ یہ منطق پیش کی جا رہی ہے کہ گورنر پنجاب آئینی طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کے پابند نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا۔ پنجاب اسمبلی کو آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت تحلیل کر دیا گیا تھا۔ اگر اس دلیل کو
تسلیم بھی کر لیا جائے تو کوئی بھی گورنر محض انتخابات کی تاریخ نہ دے کر یا پھر تاریخ دینے میں تاخیر کر کے آئینی جمہوری عمل کو تعطل کا شکار نہیں بنا سکتا۔ اب اگر گورنر کہہ دے جی کہ میں نہیں تاریخ دوں گا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا پورا نظام ہی ختم ہو جائے گا؟ جیسے اگر آپ نے دہشت گردی کا کوئی معاملہ آتا ہے تو کیا ان کی آپ اجازت سے الیکشن لڑیں گے؟ تو کیا گورنر جس کا کوئی سرے سے اختیار ہی نہیں ہے، اگر وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیتا تو کیا اسی بنیاد پر آپ بیٹھ جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ جی چونکہ گورنر نہیں تاریخ دے رہا تو جو آئینی جمہوری عمل ہے کیا وہ تعطل کا شکار ہو جائے گا؟ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے گی، کوئی آئین کو سسپینڈ کر دیا جائے گا؟ یہ تو کوئی جواز نہ ہو۔ اب یہ 4 جواز ان کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو جواز ہیں وہ انتہائی غلط ہیں، ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو جواز ہیں یہ صرف الیکشن سے بچنے کے لیے ہیں۔ اب ایک چیز جو گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک میڈیا ٹاک میں بات کی گئی ہے کہ آئین کا آرٹیکل جو 254 ہے وہ ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ آرٹیکل 254 بیسیکلی یہ ہے کہ آئین میں کسی کام کے لیے جو ایک وقت متعین ہے، اگر اس متعین وقت میں وہ کام نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی وہ غیر آئینی نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، وہ ایک اسپیسیفک جو آئین پاکستان نے اس میں ایک 254 آرٹیکل دیا۔ موجودہ حکومت آئین کے آرٹیکل 254 کو بنیاد بنا کر انتخابات میں جو تاخیر کی حکمت عملی بنا رہی ہے، اور آرٹیکل 254 جائز وجوہات کی بنا پر التوا کے شکار ہونے والے اقدامات کو محض التوا کی وجہ سے آئینی طور پر غیر مؤثر ہونے سے بچاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریفرنس نمبر ہے سپریم کورٹ کا ریفرنس نمبر 1، اور یہ از خود ریفرنس بھیجا گیا تھا، صدارتی ریفرنس تھا، صدارتی ریفرنس نمبر 1 تھا 1988 کا۔ اس میں کہا تھا کہ مقررہ مدت کے اندر ذمہ داری انجام نہ دینے سے بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے، جو 254 آرٹیکل کا سہارا لے رہے ہیں، آئین پاکستان میں اس کی تشریح کرتے ہوئے آئین پاکستان کی ریفرنس نمبر 1 1988 وہ یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مقررہ مدت کے اندر ذمہ داری انجام نہ دینے سے بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے رو نعیم سرفراز کیس 2013 میں کہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 214 سیاسی وجوہات کی خاطر آئینی حدود کی خلاف ورزی کرنے کا لائسنس فراہم نہیں کرتا، جبکہ حال ہی میں جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 254 فرار کا راستہ نہیں ہے کہ جو متعلقہ آئینی اتھارٹی کو یہ اجازت دے کہ وہ جب چاہیں آئین میں درج جو مدت ہے اس کو نظر انداز کر سکیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی واضح ججمنٹس اس کے اوپر موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ موجودہ حکومت پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کے تحت انتخابات میں تاخیر کا شکار جو جواز پیش کر رہی ہے، اس کا آئین کی جو آرٹیکل 254 ہے اس کی تشریح کے مطابق بالکل غلط ہے، اور اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی انتخابات آئین کی مقررہ مدت میں ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو آگے بھیج کر اتنا بڑا راستہ نہیں کھول سکتی۔ اور اب یہ جو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جب وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے تو کیا الیکشن انتخابات آزاد اور منصفانہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا کہ کیا اس طرح کے جو انتخابات ہیں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ پہلے ہمارا ملک ان 10 مہینوں میں انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کے بعد اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اور یہ جو سیاسی افراتفری ہے یہ جاری رہتی ہے، اور پھر الیکشن اگر جس طریقے سے جو نگران حکومت ہے پنجاب میں جو حشر انہوں نے بپا کیا ہوا ہے، جس طریقے سے نگران خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپنے سارے وزیر بٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا اس طریقے سے یہ الیکشن کروائیں گے اور اسی کو الیکشن کہا جاتا ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ اب امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آئینی فراڈ کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا راستہ روکے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان آئین نے جو پہلی دفعہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس کی لاج رکھے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔